گا، یہ ناراض ہو گیا تو مشکل میں پڑ سکتا۔ تو اس سے بڑا اور کون اس طرح برداشت مفتری ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے؟ تو اس طرح سے قوم کے اندر ان کی کشمکش برپا ہوئی۔ مالک ایک ایک بات کو ناولوں کی طرح سے بیان نہیں کرتا کہ پھر یہ معاملہ ہوا اور پھر یہ معاملہ ہوا، اپنے پر چھوڑ دیتا ہے آگے کی اور باتوں سے کہ خود تم قیاس کر لو۔ جب قوم کے اندر انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ کھلچل مچ گئی اور سارے طبقات کے اندر تلازم برپا ہو گیا۔ یہ نوجوان تھے، اکٹھا ہوئے، کہا کہ یہ عالم ہے، جان کی بھی خیر نہیں اور سب سے بڑی چیز ایمان کی خیر نہیں ہے، یہ زبردستی ایمان سے ہٹائے گی۔ پھر سب جمع ہوئے یہ نوجوان اور آپس میں بات چیت کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ اسی تدل تمو ہوں کہ بھائیوں جب تم نے چھوڑ دیا ہے اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے عزیز داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بادشاہ، پوری قوم کو تم نے چھوڑ دیا خلق اللہ کے لیے، کیونکہ وہ مشرک ہیں اور تم مومن، اور وما یعبدون الا اللہ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان سب سے تم کرارا کش ہو گئے ہو، اعلان برات کر دیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کی خدائی کا، یہ باطل باتیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو بھائیوں بس ایک ہی بات ہے، اب کہنے والا کہتا ہے کہ میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، فاؤ کہ چل کے ٹھکانہ بناؤ الی الکہف، کسی پہاڑ کے بعد میں اس دنیا کو چھوڑ دو، یہاں رہ کر ایمان پر قائم رہنا ان کے ظلم و زیادتی کے ساتھ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو ایمان کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دو، گھروں سے چلو کسی کغار میں جا کر وہاں جا کر قیام کرو تاکہ ان کی دستت سے دور ہو جاؤ اور تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے، ورنہ معلوم نہیں کیا کچھ یہ کر گزرے اور پھر اس کے بعد کہیں یہ نہ ہو کہ شقاوت ہمارے اوپر حاوی ہو جائے اور اس کے بعد ہم ایمان کے سلسلے میں کوئی کمی اور کمزوری کا مظاہرہ کریں۔ وہاں چلو اور یہ امید رکھو ینشر لکم ربکم کہ بکھیر دے گا تمہارا رب تمہارا پالنہار، اس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، میری رحمت ہی اپنی رحمت کا حصہ، وَيُحْيِي لَكُمْ اور مہیا فرما دے گا تمہارے لیے، من امرکم مرفقا تمہارے اس معاملے میں انتہائی نرمی، انتہائی آسانی پروردگار پیدا فرما دے گا اور اللہ تمہارا حامی ناصر ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بات انہوں نے کہی اور وہ غار میں آ کر بیٹھ گئے، اور میں ہم کو تم نے ان کو سلایا ہے تھپکیاں دے کر کہ ان کو بھی 300 سال رہنا ہے، جاگتے رہیں گے، پریشان رہیں گے، سو جائیں آرام سے، وترشم اور ہم نے ان کو سلانے کے بعد ایسی جگہ رکھا ہے اور خاص انداز سے ہم نے سورج کو حکم دیا ہے کہ ان کو کوئی غضب نہ پہنچے، کوئی تمازت تیری ان کو پریشان نہ کرے، یہ میرے بندے سو رہے ہیں میرے لیے جنہوں نے سب کچھ تک دیا ہے۔ ترشم مالک فرماتا ہے دیکھنے والے اگر تو دیکھے تو دیکھے گا سورج کو اذا طلعت کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تداوروا عن کہفہم ذات الیمین، تو بجائے اس کے اس کی تمازت اور اس کی شعائیں ان لیٹنے والے سونے والے نوجوانوں پر صحیح معنوں میں زمین کے یہ جراب تھے ان کے اوپر پڑے اور ان کو گرمی کی تکلیف ہو تو وہ ہٹ جاتا ہے، اس غار کے منہ پر پہنچنے کے بعد شعائیں اس کی ایسا کرتی ہے تداوروا عن کہفہم کہ غار سے ذرا کٹ کے نکل جاتا ہے اپنی روشنی کو پھیلتا ہوا ذات الیمین تحریک۔ وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب رات کو شام ہونے لگتی ہے، ڈوبنے لگتا ہے تو اس کی شعائیں افغار کو تخرجہم ذات الشمال وہ بھی اپنی شعاؤں کو کھینچ لے جاتا ہے، غار کے منہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچنا چاہیے، وہ بائیں ہاتھ کترا کے نکل جاتا ہے غار کے منہ سے، سورج کی کرنوں کو سورج لیے ہوئے نکل جاتا ہے، یہ ہم نے انتظام کر دیا۔ وہم فی فجوۃ من اور جو سوراخ غار کا ہے وہ اس کی جگہ پر جو خالی جگہ ہے اس میں ہم نے ان کو آرام کے لیے بٹھا دیا ہے۔ ذالک من آیات اللہ
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. مالک کا وعدہ ہے کہ وہ مومنین کو اللہ ان کے لیے رستگاری کا راستہ ہموار کر دے گا. پروردگار ان کے لیے ان کا حامی و ناصر بنے گا اور وہاں سے مخرج ان کو دے گا کہ جہاں کہیں خروج کی جگہ نظر نہ آتی. یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ مالک اس طرح کر سکتا ہے کہ انسان کو سینکڑوں سال تک سلائے رکھے. فرمایا یہ نشانی ہے کہ مالک سلا بھی سکتا ہے اور سلانے کے بعد طویل عرصے کے بعد اٹھا بھی سکتا ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے مرے پیچھے کیسے اٹھائے گا، تو یہ اس کا جواب بھی ہے کہ مالک جب چاہے 300 سال سلا کے جب جگا سکتا ہے تو اس کے بعد موت کے بعد پھر زندہ کرنا چاہے تو کیوں اس کے بس بات نہیں ہے. لیکن مالک فرماتا ہے یہ بات تو صاف ہے، اللہ کی آیت نشانی ہے، لیکن اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے. میں ہدایت اللہ جس کو توفیق دے دے، جس کے دل کے اندر گھمنڈ اور غرور کی تو ہر دمی دنیا داری کا نشہ جس کے اوپر چھایا نہ ہو، وہ هو المعتد، تو وہ مالک کی رحمت سے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، وہ اس بات کو پا لیتا ہے. وَمَن يُضِلْ، اور مالک سمجھ بوجھ کے جس ذات کو جس شخص کو پاتا ہے کہ حتن یہ ظالم ہے، یہ بندے ناتراش ہے، یہ دنیا دار خالی کام و دہن کی لذت چاہتا ہے، آخر نظارے اس کو محبوب ہے، باقی اس کے اندر کچھ نہیں ہے، کھوکھلا ہے. تو فلن تجد، تو اس کو مالک چھوڑ دیتا ہے اس کی راہ پر، جہاں جانا چاہے بھٹکتا پھر. اور پھر جب مالک مارتا ہے، جب وہ گرتا ہے، فلن تجد، تو یہ پانے والے ایک مخاطب نہ پائے گا لہو اس کے لیے، ایسے بھٹکے ہوئے شخص کے لیے، ولیم مرشدہ، کوئی اس کا محافظ، کوئی اس کا ہمدرد و غمگسار جو اس کو مرشد بن جائے، اس کو راستہ دکھا دے، کوئی نہیں ہے. جو اللہ اس کو سمجھنے کے بعد اس کا اللہ کا علم اور پروردگار کی حکمت جب تقاضا کرے کسی کو گمراہ بھٹکا چھوڑ دینے پر، تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے اپنا سر مار مار کے بڑا سا بڑا کوئی انسان ہے وہ رہ جائے لیکن اس کو ہدایت نہیں سکتا. تو فرمایا یہ سب کچھ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. آپ تو کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح راستے پر پوری جان آپ لگائے ہوئے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اصلی بات یہ ہے کہ مالک نے سمجھتے پوچھتے اس کی ہر درمی اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے پروردگار نے جن کو گمراہ کیا ہے، آپ کے قوم کے بڑے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے، وہ ابھی تک سرگشتہ ہیں اور راست کو نہیں پاتے. یہ اس وجہ سے کہ وہ ہے اس لائق، ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں. اس لیے آپ نہ گھبرائیے، آپ پریشان نہ ہوئیے کہ آخر یہ لوگ ایمان کی طرف کیوں نہیں آتے. فرمایا ان کی بات، ان کی سرشت ایسی ہے، پروردگار نے ایسا کیا ہے. آپ مالک آپ سے بالکل راضی ہے اور آپ غم نہ کیجیے، اپنے کو نڈھال اور ان کے پیچھے اپنی جان کو خطرے میں ڈالیے. اس طرح سے پروردگار عالم اپنے نوجوانوں کا ذکر فرماتا ہے ابھی اور آگے بھی، اور جو آپ کے سامنے آئے گا، اور ظالموں کے ساتھ مالک کا جو سلوک ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ لوگ بچ کے نہیں جا سکتے. اللہ کی پکڑ ایسی ہے کہ اس پکڑ سے کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ میں محفوظ ہوں تو اس کی خام خیالی ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے آج کے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے کہ دیکھو اس وقت تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی اور کوئی نبی بھی ان کی رہنمائی کے لیے وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ زمین اور آسمان کے مالک کے اوپر ایمان لے آئے اور پوری قوم سے ٹکر لی ہے. پوری قوم ہے کافر مشرک ہے. آج اس طرح کہتے ہیں کہ اچھا صرف تم چند لوگ ہو تو بتاؤ کچھ قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ قرآن نے یہ واقعات کس لیے بیان کیے ہیں؟ یہ نوجوانوں کی ہمت افزائی کے لیے کہ دیکھو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، تمہارا مالک تمہارے ساتھ ہے، فرشتوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور تم بالکل کسی کی پرواہ نہ کرو. مالک تمہیں اس طرح غلبہ عطا فرمائے گا، تم کمزوروں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور تمہاری تعداد کے اندر اضافہ کرے گا اور کفر و شرک کا زور توڑے گا. تو آج بھی اللہ کے بندوں اگر صحیح معنوں میں کسی کی اپنے ساتھ ہمدردی ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمدردی ہے، اپنی قوم اور اپنے ملک اور ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، تو اس کو یہ توحید کی دعوت اٹھانی چاہیے. یہ علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. یقین کیجیے دنیاوی لحاظ سے یہ اس طرح انسان ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں. عقل حیران ہے. جہاں کہیں سوشل میڈیا دیکھو، خبریں سنو یا اخبار یا جو بھی ہے، جدھر سے بھی کچھ بات سنو یہی ہے.
ہر طرف افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، گالی گلوچ ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور کفر و شرک ہے جو اللہ کے لیے گالی ہے۔ تو اللہ کے بندو، جب تک اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اس راستے میں قدم نہیں ڈالو گے، اور بالکل کشیاں جلا کے کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا سب سے نمبر 1 مسئلہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں توحید کی دعوت دینی ہے، اور رد شرک کرنا ہے، اور کفر میں طاغوت کرنا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا ہے، چاہے یہ صوفیہ ہوں، چاہے یہ مسلک پرست ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی، ان کے اکابرین ہوں، ان کے بانی ہوں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ ہمارے بانی ہیں، قاسم نانوتوی ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور جب ان کی کتابیں اٹھا کر دکھائی جاتی ہیں کہ یہ آپ کے بانی ہیں، آپ کے بڑے ہیں، یہ تو کفر شرک پھیلا کے گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے اکابرین کو، تو ان کے دلوں میں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے۔ تو جب تک ان کی ہوا اکھیڑ نہ دی جائے، مسافر کو راستہ نظر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ راستے میں حائل ہیں، یہ روڑے ہیں، جب تک ان کو ٹھوکر کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ نہیں، ٹھوکر کے ساتھ ان کو جب تک ہٹایا نہیں جائے گا، کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔